دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے. یہ شعر ان کے لیے ہے جو کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ بدعت ہے. ہم کہتے ہیں دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے. دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے. ورنہ کل محشر میں ایسی رسوائی ہوگی کہ بس. ورنہ کل محشر میں ایسی رسوائی ہوگی کہ بس. ملتمس ہوں حافظ و قاری امجد جاوید صاحب سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات گرامی، مرحوم حافظ زاہد صاحب کی یہ جو بات کر رہے تھے، ایک لفظ میں بھی اپنی طرف سے کہوں گا کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی کہ بس. سبحان اللہ. ہمیں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی کہ بس. اس محفل میں آنے والوں دھیان سے بیٹھنا کہ حضور آئیں گے اور زیارت کرائیں گے کہ بس. اور شاہ صاحب نے ان سے پہلے شاہ صاحب کچھ کہہ رہے تھے کہ مسکال کے متعلق کچھ کہہ رہے تھے. حضرات کرام، واقعی بات اسی طرح سے ہے کہ کال مس نہیں ہونی چاہیے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ عنہ ممبر شریف پر واعظ فرما رہے تھے، تو سامنے بیٹھا ہوا جو مجمع تھا ان میں ایک وقت میں کئی اولیاء کرام حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واعظ سنتے تھے. ان میں سے ایک ولی اللہ ایسے تھے، نام یاد نہیں مجھے، پڑھا ہے میں نے کہ حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور آنکھیں بند کر کے زیارت سے مشرف ہو رہے تھے. سیدنا حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر شریف سے نیچے تشریف لائے، اس ولی اللہ کے پاس کھڑے ہو گئے جا کے. جب وہ بیدار ہوئے تو پوچھنے لگے، یا غوث اعظم، میں تو حضور علیہ السلام کی زیارت کر رہا تھا، فرمایا آپ نیند کی حالت میں حضور کا دیدار کر رہے تھے، ہم عالم بیداری میں حضور کی زیارت کر رہے تھے، اسی لیے میں ممبر سے اتر کے تیرے پاس آ کے کھڑا ہوں. تو حضرات گرامی، کال مس نہ ہو جائے. ہم جو حضور علیہ السلام کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ حضور ہمارے اس ذکر کو نہیں سن رہے؟ حضور ملاحظہ نہیں فرما رہے؟ آپ نے کئی احادیث مبارکہ سماعت فرمائی ہیں کہ حضور علیہ السلام پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، توجہ کے ساتھ نہیں، بے توجہی کے ساتھ. تو وہ درود و سلام فرشتے لے کے جاتے ہیں، اور جو عاشق رسول توجہ کے ساتھ درود پڑھتا ہے وہ حضور خود سنتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں. اس لیے کال مس نہ ہو جائے، توجہ کے ساتھ کرتے ہیں. ایک دفعہ محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کیے. میں لب کشا نہیں ہوں اور میں التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور میں التجا ہوں، میں محفل حرم کے ماشاءاللہ آداب جانتا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں. کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کی راست
راستے میں، طیبہ کے راستے میں، میں لب کشا نہیں ہوں اور میں التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ اب طیبہ کے مسافر جو ہے مدینہ شریف میں پہنچ جاتے ہیں اور آگے کیا پھر شاید کیا لکھتا ہے، یہ روشنی سے کیا اور خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سے کیا اور خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ ماشاءاللہ جزاکم اللہ تعالیٰ خیر۔ یہ تھے قاری حافظ القاری امجد جاوید صاحب جو اپنی پیارے انداز سے ناظر رسول منقول فرما رہے تھے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ نماز ہوگی اور اذان کے لیے میں التجا درخواست کروں گا ہمارے خصوصی مہمان الحاج سید اشرف الدین سہیل بٹی صاحب کو کہ وہ اذان کے لیے تشریف دل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہ جنہیں سرکار بلاتے ہیں، جہاں جہاں بھی اجالا دکھائی دیتا ہے، جہاں جہاں بھی اجالا دکھائی دیتا ہے، میرے حضور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، یہ آرزو ہے وہیں جا کر میرا دم نکلے، یہ آرزو ہے وہیں جا کر میرا دم نکلے، جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے۔ اپنے محترم بابر صاحب سے درخواست کروں گا کہ پروگرام کے آخری حصے میں آئے اور پروگرام کو آگے لے جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ہمیں پیدا کیا اور اسی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے، اور وہی ذات ہے جو پھر ہمیں دوبارہ اٹھائے گی۔ محترم حاضرین کرام، بزرگان اسلام اور پردے میں بیٹھی میری بہنیں، آپ سب کو السلام علیکم۔ آج کی اس روحانی اور نورانی محفل میں جامع مسجد نور مدینہ کی انتظامیہ کی جانب سے آپ تمام دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام اپنے آخری مرحلے میں ہے، انشاءاللہ ایک مختصر سے بیان کے بعد ہمارے مہمان خصوصی وہ سٹیج پر جلوہ افروز ہوں گے، جن کے لیے میں آپ ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہیں۔ تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں جامع مسجد نور مدینہ کے سیکنڈ امام و خطیب
شعبہ ناظرہ قرآن کے استاد محترم جناب حافظ و قاری امجد جاوید صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تمام دوست محبت کے ساتھ، عشق محبت کے ساتھ اس نعرے کے ساتھ ان کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ نہایت واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، میں بہت مختصر وقت آپ کا لوں گا کیونکہ ہمارے درمیان سید فصیح الدین سہروردی صاحب عالم اسلام کی شہرت یافتہ ثناء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، تو ہم سب انہیں کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ بات فقط اتنی سی ہے کہ نعت کی صورت میں بھی نعت ہوتی ہے اور بیان کی صورت میں بھی نعت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی نعت کی صورت میں حضور کی تعریف کی جاتی ہے، کبھی کبھی بیان کی صورت میں حضور کی تعریف کی جاتی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ حضور کی تعریف کرنا، مقصود یہ ہے، چاہے آپ بیان کی صورت میں کریں چاہے آپ نعت کی صورت میں کریں، کیونکہ ہم کون ہیں؟ ذاکر ہیں۔ ہم ذاکر ہیں، خالق کائنات مذکور ہے، اور درمیان میں رابطہ ہمارے اور خالق کے درمیان ذکر رابطہ ہے، وہ ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 30 میں سے ایک سورہ مبارکہ تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر مختصر تفسیر اس کی۔ اللہ رب العزت خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کی۔ اب زمانہ جو ہے یہ کتنا بڑا ہے، کہاں سے شروع ہوا، کہاں اس کی اختتامی لمحات ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ خالق کائنات جو قسم فرما رہا ہے، اس کی عظمت جو ہے، یہ قسم سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی عظمت کیا ہے، کہ فرمایا کہ قسم ہے مجھے، قسم ہے عصر کی، نماز عصر بھی ہے، عصر کا وقت بھی ہو سکتا ہے اور پورا زمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور حضرات اکرامی ایک اور بات یاد رکھیں کہ زمانہ جو ہے یہ میرے نبی کا ہے، زمانہ میرے نبی کا ہے۔ جب سے خالق کائنات نے میرے نبی کی تخلیق فرمائی تب سے زمانہ شروع ہے، اور قیامت تک میرے نبی کا زمانہ رہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بات جو تھی وہ حضور کے زمانے میں تھی، آج کیا ہے، آج نہیں ہو سکتی۔ ارے بابا آنکھیں کھول، آج بھی حضور کا زمانہ ہے، اس وقت بھی حضور کا زمانہ تھا، قیامت تک حضور کا زمانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَعَمْرُكَ، اے حبیب تیری جان کی قسم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اے حبیب تیرے شہر